بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ جو آیات ابھی پڑھی گئی ہیں اس کا ترجمہ تو پہلے کیا جا چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ان آیات میں الگ سے عورتوں کے بارے میں حکم بیان کیا ہے۔ پہلے تو کہا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ کرے۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ کرے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم میں تو مرد اور عورت دونوں آ گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے پرائیویٹ حکم عورتوں کو کیوں دیا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ تو مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے عورتوں کو مذاق کے بارے میں اس لیے خاص طور پر روکا اور ٹوکا کہ عورتوں میں مذاق کی فطرت زیادہ ہوتی ہے، یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کی بیماری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے الگ سے ان کا حکم بیان فرمایا کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ کرے۔ تو دیکھو آیات میں دو شیکیں بیان کی۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جن عورت کا مذاق کیا جاتا ہے وہ عورتیں مذاق کرنے والیوں سے بہتر ہوں، لیکن تیسری شک بیان نہیں کی کہ کوئی عورت کسی مرد کا مذاق کرے تو کیا حکم ہے، کوئی مرد کسی عورت کا مذاق کرے تو کیا حکم ہے۔ اس کی شک اللہ تعالی شانہ نے بیان نہیں کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مردوں کا حکم دیا کہ مرد مرد مذاق نہ کریں، عورت عورت مذاق نہ کریں، لیکن یہ نہیں کہا کہ مرد عورت کا مذاق نہ کرے، عورت مرد کا مذاق نہ کرے، ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی مرد عورت کا مذاق کر سکتا ہے، عورت مرد کا مذاق کر سکتی ہے، یہ مطلب نہیں ہوگا۔ مذاق
حرام ہے، چاہے مرد عورت سے کرے یا عورت مرد سے کرے، مرد مرد کرے یا عورت عورت کرے، مذاق حرام ہے۔ وہ کون سا مذاق جائز ہے اس کو میں نے پہلے کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ کون سا مذاق کرنا درست ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے تیسری سیکھ کیوں بیان نہیں کی؟ اس کا جواب بہت پیارا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں ایک تصور ہے کہ مرد اور عورت کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ مرد مرد جمع ہو سکتے ہیں، عورتیں آپس میں جمع ہو سکتی ہے، لیکن مرد عورت دونوں جمع نہیں ہو سکتے، عورت مرد جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شادی بیاہ میں، تقریبات میں اور اسی طرح ہال میں، کھانے کے ہال میں مرد اور عورت ساتھ میں مل کر کھانا کھاتے ہیں، یہ شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے گجرات میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ماشاءاللہ معاشرے کی اصلاح کی باقاعدہ فکر کی جاتی ہے اور کر بھی رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر، لگن پرسنگ کے موقع پر دیکھا یہ جاتا ہے۔ ہمارے علاقے کی بات کرتا ہوں، یہ ہے کہ مرد بھی بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ ابھی تھوڑا بہت کچھ سدھار آیا ہے کہ عورتیں الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں، لیکن تقسیم کرنے والے، کھانا بانٹنے والے تو مرد وہاں ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا نظام قائم ہو جائے کہ مرد کو کھلانے والے بھی مرد ہو، عورت کو کھلانے والے بھی عورتیں ہوں۔ اور ابھی پالنپور کے علاقے میں آپ دیکھ لو، وہاں ماشاءاللہ یہ نظام ہے، وہاں مردوں کو کھلانے والے مرد ہیں، عورتوں کے مجمع میں عورتوں کو کھلانے والیاں عورتیں ہیں۔ ایک مستقل ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ کرے یہ نظام ہمارے یہاں بھی قائم ہو جائے۔ تو شریعت مطہرہ میں یہ ہے ہی نہیں کہ اجنبی مرد اجنبی عورتیں آپس میں جمع ہو۔ تو جب جمع نہیں ہوگی تو مذاق کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے پرائیویٹ حکم مردوں کا الگ دیا، عورتوں کا الگ دیا۔ مرد مرد مل سکتے ہیں، شریعت میں جائز ہے، عورتیں جمع ہو سکتی ہے، شریعت میں جائز ہیں، لیکن اجنبی مرد اجنبی عورتیں یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، بہت زیادہ۔ اور جہاں کہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں تنہا کوئی عورت ہے اور اکیلا کوئی مرد ہے، تو اس طرح اکیلی عورت کے ساتھ اکیلے مرد کو نہیں کھڑا رہنا چاہیے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان بھی ہر انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات ڈالتا ہے، اور آگے چل کر اس کا نتیجہ بہت برا اور بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے آپ کسی کے گھر پر چلے گئے اور وہاں دیکھا کہ خالی مستورات ہیں، کوئی عورت ہیں، ہرگز ہرگز اس گھر میں داخل نہ ہو۔ بنے وہ بلائے، بھئی یہ کام ہے تھوڑا کر دو، احتیاط کے ساتھ کرو، اپنی نظروں کو بہت قابو میں رکھ کر ان کی خدمت کرو۔ تو وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ ایک حکم تو یہ اللہ تعالیٰ شانوں نے دیا کہ مذاق مرد مرد بھی نہ کرے، عورت عورت بھی نہ کرے، مرد عورت کے ساتھ نہ کرے اور عورت مرد کے ساتھ نہ کرے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ شانوں نے دیا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تانے مت مارو۔ تانا کس کو کہتے ہیں؟ تانا کہتے ہیں کہ کسی انسان میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، اس عیب کی وجہ سے وہ انسان برا لگتا ہے دکھنے میں، تو کوئی آدمی اس کے اس عیب کو لے کر اس کو برے نام سے پکارے، جیسے کہ کوئی ٹھنگنا ہے اس کو کہیں ٹھنگنا، یہ تانا ہے۔ کسی کو آنکھ میں نظر نہیں آتا اس کو کہتے کانا، یہ عیب ہے، یہ بھی تانا ہے۔
کوئی لولا ہے چل نہیں سکتا اس کو کہے لنگڑے، یہ بھی تانا ہے. بات سمجھے؟ یا کسی کا دماغ تیز نہیں ہے، وہ بیچارہ غبی ہے، کم سمجھ رکھتا ہے، اس کو کہے کہ اے پاگل، اے گدھا، یہ تانا ہے. اس لیے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو جھگڑے کی بنیاد ہے، بنیاد، اس سے جھگڑے وجود میں آتے ہیں. اب لازماً اگر کسی آدمی کو آپ نے کانا کہہ دیا تو وہ برداشت کرے گا؟ جی، کسی کو یوں کہا کہ ابھی وہ گدھا، کوئی برداشت کرے گا؟ اور عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان آیات سے پہلے حکم دیا کہ یہ انما المؤمنون اخوہ، اے ایمان والو تم تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو. تو ہمارا نسبی بھائی، ہمارا حقیقی بھائی، اگر کوئی دوسرا ویکتی اگر ہمارے حقیقی بھائی کو یوں کہو اے کانا، تو دوسرا بھائی اس کو برداشت کرے گا کہ میرے بھائی کو تو کانا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم آپس میں، ایمان والو تم تو بھائی بھائی ہو، تو ذرا یہ لفظ کہتے ہوئے سوچو کہ تم کس کو کہہ رہے ہو، تم تو اپنے بھائی کو کہہ رہے ہو. یہ ہے معاشرت کی اصلاح. سماج میں، سوسائٹی میں، آپسی رہن سہن میں جب ایک دوسرے کا احترام آتا ہے، ایک دوسرے کی عزت آتی ہے، وہ معاشرہ بہت خوبصورت بن جاتا ہے، بہت خوبصورت بن جاتا ہے. تو یہ دوسرا حکم جو نہ کرنے کا ہے. پہلا حکم کہ تم مذاق نہ کرو، تو انشاءاللہ حد کرو کہ آج سے انشاءاللہ مذاق نہیں کریں گے. کریں گے تو جائز حدود میں رہ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی مذاق فرمائی ہے اس طرح دل لگی کے طور پر خوش کرنے کے لیے، وہ بھی اپنے ساتھیوں میں. ایسا نہیں کہ چھوٹا کسی بزرگ کو مذاق کرے، یہ جائز نہیں ہے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس طرح کے مذاق درست نہیں ہے. تو پہلا حکم دیا کہ تم مذاق نہ کرو. دوسرا حکم دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو. دیکھو اللہ تعالی شانہ نے اس کو بیان فرمایا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ پر طعن نہ کرو. اصل لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ پر طعن نہ کرو. اب آپ اپنے آپ پر طعن کرنے کا کیا مطلب کہ کوئی اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. لیکن آپ اگر کسی کو کہوں گے تو کوئی آپ کو بھی کہے گا. آپ نے کسی کی ماں کی گالی دی تو وہ آپ کو بھی دے گا. آپ نے اس کے ابا کو برا بھلا کہا تو آپ کے ابا کو برا بھلا کہے گا. اسی لیے احادیث کے ذخیرے میں روایت ملتی ہے کہ تم ان مشرکوں کے بتوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم اگر برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اور تیسرا حکم دیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے نہ پکارو. کسی کا کوئی برا نام طے کر کے اور اس کو اس نام سے پکارو. جیسے ایک آدمی کے دو نام ہیں، ایک اچھا نام ہے اور ایک برا نام ہے. اب برا نام ایسا ہے کہ جس برے نام کو لے کر اس کو پکارا جاتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یار میری اس نے ویلیو گھٹا دی ہے، میری بے عزتی کی ہے. تو ایسے نام سے پکارنے سے اللہ تعالی شانہ نے منع فرمایا ہے کہ جس نام کو سننے پر اس کو ناگوار ہو کہ بھئی یار مجھے اس نام سے پکارا، میرا تو اچھا نام تھا. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی سوسائٹی میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہر ایک انسان کے دو دو نام ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے تو وہاں آپ دیکھو تو وہاں ایک تو وہ نام جو ماں باپ نے رکھا ہے اور ایک کھیج جس کو کہتے ہیں، دوسرا نام مشہور. تو جب تک وہ نام آپ نہیں لوں گے تب تک کوئی پہچانے گا نہیں. جب تک وہ نام نہیں لوں گے تب تک نہیں پہچانے گا. اور اس نام کو لینے سے اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ بھی سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے اسی نام سے جانتے ہیں. اداہرن کے طور پر الیاس ایک آدمی کا نام ہے اور اس کو سوسائٹی میں لوگ بابو کہتے ہیں. تو اگر آپ الیاس کہوں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا، بابو کے تو فوراً سمجھ لیں گے کہ ہاں فلانے کا لڑکا.
اور بابو کہنے سے اس کو بھی ناگواری نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں پورے محلے میں اسی نام سے مشہور معروف ہوں۔ تو اس طرح اگر دوسرے نام سے اگر اس کی پہچان ہوتی ہو تو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس لفظ کو پکارنے سے اس کو ناگواری ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر تکلیف ہو رہی ہو، ٹھیس پہنچتی ہو، تو پھر ایسے لفظ سے اس کو نہیں پکارنا چاہیے، اس کا جو اچھا نام اس کے ماں باپ نے رکھا ہے اسی نام سے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تو تین باتوں سے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہم مذاق نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور دوسری بات کہ ہم کسی پر لان تان نہیں کریں گے، جس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں میڑے مارنا۔ اور یہ مردوں کو بھی حکم دیا ہے اللہ نے، عورتوں کو بھی یہ حکم دیا ہے، تو ان کو میڑے مت مارو، لان تان نہ کرو، ان کو نہ چیڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے نام سے کسی کو نہ پکارو، اس کا کوئی برا نام رکھو اور اسی برے نام سے اس کو یاد کرتے پھرو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم ایمان والے ہو اور اس طرح کام کرنے کے نتیجے میں تم فاسق ہو جاؤ گے، فاسق گنہگار۔ تو ایمان کے بعد فسق کا نام تو بہت برا ہے، ایمان کے بعد فسق کا نام بہت برا ہے، کہ ایمان والا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، فسق و فجور اس کی زندگی میں نہیں ہوتے، اور اس طرح کے کام کرنے کے نتیجے میں تم اللہ کی بارگاہ میں فاسق ٹھہرتے ہو، فاسق۔ اس لیے اگر زندگی میں یہ گناہ ہے، مذاق کرنے کی عادت بنی ہوئی ہے اور دوسروں کو برا بھلا کہنے کی عادت بنی ہوئی ہے، یہ مزاج بنا ہوا ہے، تو آج ہی اس محفل میں ہم اللہ تعالیٰ شانہ سے توبہ کریں سچے دل سے کہ اللہ جو کچھ بھی کیا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، اب آئندہ اس طرح کی حرکتیں میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہوا نادانی میں ہوا، جو کچھ ہوا وہ ناسمجھی میں ہوا، اب سمجھ چکا ہوں، تو نے کہہ دیا ہے کہ یہ حکم ہے، اس طرح نہ کرو، تو اب آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان تینوں طرح کے گناہوں سے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ اور آگے اللہ فرماتے وَمَن لَمْ يَتُبْ، یہ سارے احکامات سننے کے بعد جس نے توبہ نہیں کی تو سنو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ تم یہ مت کرو، کسی کے دل کو نہ دکھاؤ، تو کسی کے دل کو دکھانا بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان تینوں گناہوں سے خاص طور پر اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے آیات یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ بھی بہت بنیادی آیات ہیں، آگے انشاءاللہ العزیز زندہ بسلامت رہیں تو کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔